اور آج کا طبیعت کلام ہم سب کی زندگی میں پہنچنا۔ ہاللویا۔ یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت پر نام میں جو عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، آپ سب کی سلامتی۔ ہاللویا ہاللویا۔ یہ موسم کی وجہ سے آج اتنی جماعت بنی ہے، ورنہ 2-3 اتوار بہت کم لوگ ہوتے تھے۔ تو میں نے کل رات کی بات ہے، بھائی ناصر لوگوں کی طرف گیا میں، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بارش ہو تو کوئی گلہ نہیں ہے، بارش ہو تو کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن اگر بارش نہیں ہوتی تو صبح آپ نے آنا ہے۔ تو خدا نے کو برکت دے، یہ خدا کی پاک حضور میں یہ گھرانہ آیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ غالباً آج 2-3 اتوار کے بعد آ رہے ہیں۔ آج خدا کے زندہ کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تنگ دروازے اور کھلے دروازے کے اوپر اس سے پہلے کتنی دفعہ خدا کے زندہ کلام کو سنا؟ تنگ دروازہ اور کشادہ دروازے کے بارے میں تھوڑا سا اسٹاپ ہو جائے۔ یہ بہن سلامتی کے پیچھے ہو جائے، ہوا آئے گی آپ کو تو اس طرح۔ سو تنگ دروازہ، کشادہ راستہ، کھلا راستہ، یہ کلام وہ کلام ہے جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مختلف اوقات میں، مختلف چرچز کے اندر، مختلف جماعت کے اندر ہم اس کلام کو بہت دفعہ سن چکے ہیں۔ آج خدا کے زندہ کلام پر غور کریں گے۔ آخر تنگ دروازہ ہے کیا چیز؟ کشادہ راستہ ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم لفظوں کو دیکھتے ہیں تو چھوٹا دروازہ، جب ہم لفظوں پر غور کرتے ہیں تو کھلی گلی، چوڑی گلی، لیکن آخر یہ بات کہنے کا، ربنا ذوالجلال یسوع المسیح کا اس بات کو ہم انسانوں کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب ہم غور کریں گے تو اس کلام کو سمجھیں گے۔ کیونکہ میں اکثر میسیجز کے اندر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس نے آپ سے ایسی محبت رکھی، کلام خدا کے موافق، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف میں ہو، خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ مشکل میں ہو، خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ تنگ دستی میں ہو، خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ مایوس ہو، کیونکہ اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے، اس نے آپ کا فدیہ دیا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہو، اسی لیے وہ باتیں آپ سے بیان کرتا ہے، اس نے وہ کلام آپ کے سامنے رکھا ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائے، جو آپ کو، مجھے، کل بنی نوع انسان کو ہلاکت کی راہ سے بچائے۔ وہ باتیں کی، وہ مشورے دیے۔ سو آج اس مشورے پر غور کریں گے کہ تنگ دروازہ ہے کیا۔ سو خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 7واں باب 13ویں اور 14ویں آیت مقدسہ پڑھیں گے۔ ہاللویا۔
हालेलुया। मैं खुदावंद की बेटी रेचल को दावत दूंगा कि वो आए और इस आयते मुकद्दसा को पढ़े। आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है, वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में से तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में हमने पढ़ा सुना, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है, वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। इसका मकसद क्या है? क्या वजह थी कि खुदा ने इस बात को आपके मेरे सामने रखा, कुल बनीनो इंसान के सामने रखा कि तंग दरवाजे से जाओ, कुशादा रास्ता, चौड़ा रास्ता, खुला दरवाजा हलाकत की तरफ जाता है। किस तरह? क्यों? कभी ये सवाल इस आयते मुकद्दसा को सुनकर आपके अंदर ये सवाल उठा है कि खुला रास्ता, कुशादा रास्ता, खुला दरवाजा, चौड़ा दरवाजा, चौड़ी गली हलाकत की तरफ क्यों जाती है? हालांकि उसमें तो आसानी है, आपको रास्ता मिलेगा, आपको किसी से टकराने की खदशा नहीं होगा, आपके लिए कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई गाड़ी आगे से आकर आपके आगे खड़ी नहीं होगी, क्योंकि रास्ता खुला है, क्योंकि रास्ता खुला है। फिर खुदा के जिंदा कलाम में अगर इस बात को सामने रखा गया है तो वजह क्या है? क्या मेरे गली में गुजरने की बात हो रही है? ये गली में गुजरने की बात नहीं है, ये जिन रास्तों पर हम चलते हैं उन रास्तों की बात नहीं है, ये जिन दरवाजों से हम निकलते हैं उन दरवाजों की बात नहीं है। तंग दरवाजा, दरवाजा इस मौत को कहा गया जो फानी मौत है। दरवाजा किसको कहा गया है? फानी मौत को। तंग दरवाजा ये दुनिया है, और जब आप तंग दरवाजे से गुजर जाएंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। और तंग दरवाजा कहने का मकसद यह है कि वक्त आम लोगों की मुनासबत के हिसाब से ईमानदार के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ईमान रखते हैं और खुदा में चलते हैं और खुदा का पाक रूह उनके अंदर होता है, वो
نہ کہ گلا، نہ کہ شکوا، کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ سو خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے مطابق تنگ دروازہ اور کشادہ دروازہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ کشادہ دروازہ جو اس دنیا میں آسان سے آسان بات کو ترجیح ہے، وفر مقدار میں اور چند دنوں میں لوگ اس طرح امیر ہوتے ہیں، ورنہ عمریں بیت جاتی ہیں خاندان کے بننے میں، عمریں بیت جاتی ہیں خاندان کے بننے میں، اور ورگلا سب کچھ کرنے کے باوجود، کھلے راستے پر چلنے کے باوجود، کشادہ راستے پر چلنے کے باوجود، چوڑے دروازے میں سے گزرنے کے باوجود، خدا کے کلام کو رد کرنے کے باوجود، دعا کرنے کے باوجود، خدا کے ناپسندیدہ کاموں کو اپنانا، عبادتیں کرنے کے باوجود خدا کی مرضی کے خلاف چلنا، یہ کشادہ راستہ ہے۔ میں نے چند دنوں میں امیر ہونے کی بات کی، آج آپ اپنے چاروں طرف نظر مار لیں، چند دنوں میں وہی اٹھتا ہے جو ہر طرح کی ہیرا پھیری کرتا ہے۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے تو ٹائم لگے گا۔ کیا ہوگا؟ ٹائم لگے گا آپ کو سنبھلنے میں، لیکن جب ایمانداری کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کرتا۔ خدا جو کام چوری سے، جو کام بے ایمانی سے، جو کام اپنی خوشی کو، بدنی خوشی کو، جسمانی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے ہم انجام دیتے ہیں، وہ سارے کام خدا پاک روح کی مدد اور رہنمائی میں آپ کے انجام دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لازم نہیں ہے کہ بے ایمانی کے ساتھ ہی ایسا ہو، لازم نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد ہی ایسا ہو، لازم نہیں ہے کہ دنیا کا رنگ لینے کے بعد ہی ایسا ہو، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو روح ہے وہ خدا کا ہے، جو روح ہے وہ، اور جو جسم ہے وہ دنیا کا ہے، جو جسم ہے وہ دنیا کا ہے۔ سو ربنا ذو جلال یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ جو جس میں خدا کا روح ہے، جس میں خدا کا روح ہے، وہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرے گا۔ جس میں خدا کا روح ہے وہ جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرے گا۔ لیکن جب ہم کشادہ راستے کو پسند کرتے ہیں، جب ہم کشادہ راستے کو پسند کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک جملہ آتا ہے، دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، خدا کے ساتھ بھی چلنا ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے اپنے بندہ پالوس رسول کی معرفت، رہنا انہی لوگوں میں ہے لیکن ان جیسے کام نہیں کرتے، ہم خوش ہوتے ہیں ان جیسے کام کر کے، اور پھر دعا گو بھی کہلاتے ہیں، پھر روحانی بھی کہلاتے ہیں۔ سو خدا کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے موافق یہ کشادہ راستہ ہے۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ کشادہ راستہ۔ دعا کرنے کے باوجود مخالفت کی راہوں پر چلنا، عبادات کرنے کے باوجود، کلام پڑھنے کے باوجود، کلام سننے کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، اور ہمارا جب گفتار ہوتا ہے تو ہم کھلے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ہم کھلے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، موسٹ ویلکم، ادھر بھی چلے گا ادھر بھی چلے گا۔ لیکن جب ہم تنگ دروازے میں چلتے ہیں، جب ہم تنگ دروازے میں چلتے ہیں
تو ہر ایک بات کو پرکھنے کے باوجود ہر ایک بات کو پرکھنے کے بعد ہم اس کو عملی پیرے میں لیتے ہیں. ہر بات سے ہم ڈرتے ہیں، کیونکہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ خدا جو برکتیں اپنے لوگوں کو دیتا ہے وہ خاص و عام کو نہیں دیتا. وہ خاص و عام کو نہیں دیتا، وہ برکتیں صرف اپنے لوگوں کو دیتا ہے. میں اس بات کا بھی بہت دفعہ واضح کرتا ہوں، جنہیں ہم برکتیں کہتے ہیں وہ تو بدوں کے پاس بھی بہت ہے. اس لیے زندہ کلام کے اندر مرغوم ہے کہ میرا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکے گا. سو یہ برکتیں نیکوں اور بدوں پر یکساں ہے. لیکن جو برکت خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے وہ بد کو نہیں دیتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ جس زبور کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ تو گھر آتے ہوئے مبارک ٹھہرے گا، تو گھر جاتے ہوئے، آخری الفاظ ہیں اس کے کہ دیکھو ایسی برکت خدا اس آدمی کو دیتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے، اور جو تنگ دروازے سے گزرتا ہے، جو اس دنیا کو تنگ دروازہ بناتا ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق اٹھتا ہے، وہ خدا کے مرضی کے مطابق چلتا ہے، وہ خدا کے کلام کے موافق بڑھتا ہے، وہ خدا کے کلام کے موافق اس کا گفتار ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا خدا کے زندہ کلام کے مطابق ہوتا ہے. تبھی وہ آیت کریمہ آپ کی زندگی میں ثابت ہوتی ہے کہ دن رات تجھے اس کتاب کا، اس شریعت کی کتاب کا دن رات تجھے دھیان رہے. تب دھیان ہوتا ہے جب ہر کام سے پہلے اس کا ڈر سامنے ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تب ثابت ہوتا ہے کہ اس کا زندہ کلام دن رات میرے سامنے ہے. کیوں؟ اس کا ڈر، اس کا خوف ہمارے اندر ہوتا ہے. ہم ہر قدم اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہتا ہے. اور جب اس طرح کا ڈر ہوتا ہے تو وہ غریب نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ تنگ دستی میں نہیں ہوتا، وہ مشکلوں میں نہیں ہوتا. میں اکثر اس بات کو سامنے رکھتا ہوں، جہاں یسوع نام لیا اور پکارا جائے، جہاں اس کی پاکیزگی ہو، جہاں اس کی موجودگی ہو، جہاں اس کی پاکیزگی ہو، وہاں نہ راستی نہ پاکی ابلیسی تاثیریں وبائیں بیماریاں ٹھہر نہیں سکتی. اور جہاں خدا موجود ہے، جہاں ربنا ذوالجلال یسوع الموجود ہے، جہاں وہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے، جس گھر میں جس زندگی میں خدا کا پاک روح ہے، بیماری آ سکتی ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتی. ابلیس حملہ آور ہو سکتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ربنا ذوالجلال یسوع المسیح اس زندگی میں اس گھر میں موجود ہے. اور جہاں کرسی خالی ہی نہ ہوگی وہاں ابلیس کیسے آئے گا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم تنگ دروازے کو ترجیح دیتے ہیں تو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں. لیکن اگر لاپرواہی سے چلتے ہیں، عام بدنی طور پر اگر ہم دیکھیں، 1.5 فٹ کا دروازہ ہو چوڑائی میں، دروازے کی چوڑائی 1.5 فٹ ہو، تو میں اس طرح جاؤں گا یا ایسے نکلوں گا؟ کس طرح؟ اپنا کنڈا بچا کے، اپنا سر بچا کے، اپنا گھٹنا بچا کے، اپنے ٹخنے بچا کے، اپنی کمر بچا کے، ہر اعضاء کو بچاتے ہوئے میں اس 1.5 فٹ کے دروازے میں سے گزر جاؤں گا. لیکن اگر سینہ چوڑا کر کے آنا ہے تو پھر اس دروازے تو
نہیں لگ سکتا. ہاللیلویا. کٹا بھی رگڑیا جا سکتا, گوڈے تے بھی سٹ لگ سکتی ہے, پیر کے ٹخنے تے بھی سٹ لگ سکتی ہے, کونی بھی ٹکرا سکتی ہے, سر بھی ٹکرا سکتا ہے. پھر کون سے راستے کو, سینہ چوڑا کر کے چلنے والا کون سے راستے کو پسند کرے گا؟ کھلے راستے کو, کھلے راستے کو. گردن اکڑی ہوئی ہو, سینہ باہر نکلا ہوا ہو, اکڑ کر چل رہا ہو, کسی کا ڈر کسی کا خوف نہ ہو, اس شخص کو کھلا راستہ چاہیے, چوڑا دروازہ چاہیے. ہاللیلویا. لیکن جو خدا کے زندہ کلام کو سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ تنگ دروازے کو ترجیح دیتا ہے. تنگ دروازے میں آپ نے نکلتے ہوئے دیکھنا ہے کہ میرے ٹخنے پہ چوٹ نہ لگ جائے, میرے سر میں چوٹ نہ لگے, میرے کندھے پر رگڑ نہ لگ جائے, میرے کندھے زخمی نہ ہو جائیں, میری کونی پر چوٹ نہ لگ جائے. ہر طرح سے آپ ڈرتے ہوئے, ہر طرح سے آپ ڈرتے ہوئے اس دروازے میں سے گزریں گے. سو اس دنیا کو جب آپ اپنے لیے تنگ دروازہ بنائیں گے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن رات آپ کے سامنے خدا کا زندہ کلام ہوگا. اور جب زندہ کلام آپ کے سامنے ہوگا, جب خدا کا ڈر خدا کا خوف آپ کے اندر ہوگا, تو تب جا کر آپ تنگ دروازے میں سے گزر کر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو تنگ دروازے میں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اس بات کو اپنے ایمان میں رکھیں, خدا کے ڈر خدا کے خوف کو اپنے اندر رکھیں, خدا کے پاک روح سے مدد اور رہنمائی مانگیں, اور یقیناً خدا کبھی بھی آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کھلے راستے پر چلیں. خدا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ چوڑے دروازے میں سے گزریں. خدا کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کشادہ گلی میں سے گزریں. خدا چاہے گا کہ آپ اس دنیا سے بچتے بچاتے گزریں. ہاللیلویا. خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا سے بچتے بچاتے گزریں. دنیا ایک تنگ دروازہ ہے, اس میں سے گزر کر آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا. لوکا 13 باب اس کی 24ویں آیت مقدسہ میں یوں مرقوم ہے, اس نے ان سے کہا جان فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو, کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں. وہ کون سے لوگ ہیں, کبھی غور کیا؟ بتھیرے اس دروازے سے, آسمان کی بادشاہی کے دروازے میں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو دعا پر دعا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دعا پر دعا کرتے ہیں, عبادات اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن کھلے راستے پر چلتے ہیں, کشادہ راستے کو پسند کرتے ہیں, اور دعا کر کے عبادت کر کے آسمان کی بادشاہی کے لیے اس دروازے میں سے گزرنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیا لکھا ہے کہ بتھیرے کوشش کریں گے, اور کوشش کون کرتا ہے کہ اینج کر کے دیکھو وہ ہو سکتا ہو جائے, اینج کر کے دیکھو وہ ہو سکتا ہو جائے, اس طرح چلیں گے تو ہو سکتا ہو جائے. گیت گا کے, دعا کر کے, زندگی کر کے, تلاوتیں کر کے, کلام پڑھ کر, لیکن اگر آپ کشادہ راستے پر چلنے والے ہیں, اگر آپ کھلے دروازے سے گزرنے والے ہیں, تو آپ کی عبادت آپ کو نہیں بچائے گی, آپ کی دعا آپ کو نہیں بچائے گی, جب تک آپ تنگ دروازے سے بچتے بچاتے نہیں گزریں گے, جب تک آپ دنیا کے کاموں سے بچ کر نہیں گزریں گے, جب تک آپ دنیا کے اٹھنے بیٹھنے کے موافق
اس کے خلاف نہیں چلیں گے، تب تک آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے۔ خدا کا زندہ کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، لوکا 13 باب اس کی 24ویں آیت مرقوم ہے کہ بتیرے کوشش کریں گے صبح صبح اٹھ کر دعا کر کے، کوشش کریں گے دوپہر کو دعا کر کے، کوشش کریں گے شام کو دعا کر کے، کوشش کریں گے رات کے پہروں میں دعا کر کے، کوشش کریں گے سنڈے کے سنڈے چرچ آ کر، کوشش کریں گے خدا کے کلام کو سن کر، کوشش کریں گے خدا کے گھر میں سجدہ کو ہو کر، لیکن جب تک کشادہ راستے پر چلیں گے تب تک ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں۔ میں نے لاسٹ سنڈے کے میسج کے اندر اس بات کو سامنے رکھا، دعا خدا سے واسطے کا ذریعہ ہے۔ دعا خدا کے واسطے کا ذریعہ ہے، خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے دعا۔ خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے دعا۔ عبادت خدا کی قربت میں بیٹھنا ہے، عبادت خدا کی باتوں کو سننا ہے، عبادت خدا کی مرضی کو جاننا ہے۔ اور جب دعا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے ہم اس کی مرضی کو جانتے ہیں اور تنگ دروازے کو ترجیح دیتے ہیں، خواہشات کو ترجیح نہیں دیتے، بدنی ضروریات کو ترجیح نہیں دیتے، دکھانے کی دنیا کے ساتھ نہیں چلتے، تو یقیناً ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ ربنا ذوالجلال یسوع المسیح کا فرمان ہے، جو میرے باپ کے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہی میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں ہے۔ مطلب میرا رشتہ دار وہ ہے، میرا رشتہ دار وہ ہے جو میرے باپ کے کلام کو سنتا اور اس پر ہی عمل کرتا ہے۔ سو خدا کے زندہ کلام سے یہ بات آج سامنے آتی ہے کہ جب تک عمل نہیں کریں گے، جب تک تنگ دروازے کو ترجیح نہیں دیں گے، جب تک اپنی بدنی اور جسمانی خواہشات کو نیست نہیں کریں گے، تب تک آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں بنیں گے۔ بتھیرے کوشش کریں گے، دعا کر کے، رسمی مسیحی بن کر، لیکن جب تک کلام آپ کے اندر نہیں ہوگا، جب تک آپ کلام کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، جب تک آپ خدا کے کلام کو قبول نہیں کریں گے، تب تک ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بن سکتے۔ سو ضرورت ہے خدا کے سامنے جھکنے کی، خدا سے مدد اور رہنمائی مانگیں، تاکہ آپ اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا خدا کے کلام کے موافق ہو۔ ایک آخری آیت مقدسہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اسے ٹپ کے طور پر اپنے ساتھ لے کر چلے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج کے بعد خدا سے جب دعا کرنی ہے، آج کے بعد جب خدا سے دعا کرنی ہے تو جو دعا آپ کریں، دعا ختم کرنے کے بعد اس پر غور کریں کہ میں نے خدا سے کہا کیا ہے، اور جو کچھ آپ دعا میں کہتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ آپ کا تنگ دروازہ ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا کہا میں نے؟ آج کے بعد جب دعا کریں، اس دعا میں جو کچھ آپ خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اسے بعد میں بھی ذرا یاد کریں، عام زندگی میں بھی ذرا یاد کریں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے یاد کریں، چلتے پھرتے ہوئے یاد کریں کہ میں نے خدا کے ساتھ کیا باتیں کی ہیں۔ اور جب وہ باتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر خدا کا ڈر، خدا کا خوف، خدا کی محبت، وفاداری، فرما برداری آپ کے اندر اجاگر ہوگی۔ اور جب وفاداری آپ کے اندر اجاگر ہوگی، جب فرما برداری، تابعداری آپ کے اندر اجاگر ہوگی، جب فروتنی، حلیمی آپ کے اندر اجاگر ہوگی، تو آپ تنگ دروازے کو ترجیح دیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ زبور کی کتاب اس کا 16واں باب اور 11ویں آیت مقدسہ،
16वें ज़बूर की 11वीं आयत मुकद्दसा। आप इसे मेरे साथ दोहराइएगा और इसे अपने बदन में, अपने दिल दिमाग में, अपने घर तक लेकर चलिएगा। और मैं अक्सर एक बात करता हूं कि जो टिप वाली आयत कभी आती है तो जब वो आपको याद होगी, तो जब घर जाकर आप याद करेंगे उस आयत को, तो पूरा कलाम आपके सामने से घूम जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। मेरे साथ दोहराइएगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामल शादमानी से तेरे दाहिने हाथ में खुशी है। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामल शादमानी है। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। किससे कह रहे हैं ये? किससे कह रहे हैं? खुदा से। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामल शादमानी है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। दायमी खुशी का मतलब है बुनियादी खुशी, जड़दार खुशी, जो खत्म ना खत्म होने वाली खुशी। तो वो है हमेशा की जिंदगी, वो है हमेशा की जिंदगी। इस आयत को एक दफा फिर पढ़ेंगे और आमीन कहेंगे। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामल शादमानी है। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।